کسی مسلمان کا کبھی ہاتھ اٹھا ہوگا کہ یا اللہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھا، وہ بھی جنت کی طلب کرتا ہے۔ جنت کی طلب کرنے والوں، آپ کے گھر میں جنت ہے۔ ایک کار ہے مرسیڈیز بینز جس کا پرائس ہے 1 کروڑ، نینو ایک کار ہے جس کا پرائس ہے 1 لاکھ، ریفریجریٹر ہے جس کا پرائس ہے 2 سے 3 لاکھ۔ پھر میرا اور آپ کا کیا پرائس ہے؟ خدا کو پہچاننے کا مطلب خدا کی عظمت کو پہچاننا، خدا کی برکت کو پہچاننا، خدا کی شان کو پہچاننا، خدا کی طاقت کو پہچاننا، خدا کے پروفیٹس کو پہچاننا۔ کبھی تنہا میں اکیلے بیٹھو، sit in solitude and talk to yourself for a while. Have you ever talked to yourself? Ever in your life? کبھی 5 منٹ اکیلے بیٹھ کر کمرے میں خود سے آپ نے کبھی بات کیا ہے؟ کبھی سوچے آپ کون ہیں؟ Who you are? You have no right to say that you are a poor person. آپ غریب ہیں، یہ بولنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو۔ ایک موبائل کو اپڈیٹ کرنے کی پوری ذمہ داری لے رکھی ہے آپ نے، لیکن خود کو اپڈیٹ کرنے کی ذمہ داری نہیں لی ہے آپ نے۔ نوجوانوں، آپ لوگ سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو اگر آپ نے راضی کرنا ہے، آپ صرف 5 وقت نماز پڑھ کر نہیں کر سکتے۔ آپ رمضان کے 30 روزے کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ یہ فرض ہے، یہ کرنا ہے، نہ کرنے پر پوچھ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے اپنے والدین کو منانا ہے، اپنے والدین کو راضی کرنا ہے۔ یہ سیڑھیاں ہیں، دنیا میں کامیاب ہونے کی سیڑھیاں اور جنت میں جانے کی سیڑھیاں۔ جنت تو صاف صاف بتایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، والدین جنت کا دروازہ ہے۔ کون مسلمان نہیں چاہتا ہے؟ کسی مسلمان کا کبھی ہاتھ اٹھا ہوگا کہ یا اللہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھا، وہ بھی جنت کی طلب کرتا ہے۔ جنت کی طلب کرنے والوں، آپ کے گھر میں جنت ہے۔ آپ کی ماں ہے، آپ کے والد ہے، ان کی خدمت کریں، ان کی باتیں سنیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے راستے کھولے گا، تصور نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ آپ کے پاس نالج نہیں ہے، آپ کے پاس ایبیلٹیز نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے اساتذہ سے جوڑ دیتا ہے آپ کو، ایسے یونیورسٹیز سے جوڑ دیتا ہے، ایسے اپرچونٹیز سے نوازتا ہے، پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا اس روئے زمین پر۔ آپ لوگ ریئلائز کریں، سوچیں کبھی اکیلے بیٹھ کر، آپ نے بہت گپ شپ لگائے اپنے دوستوں کے ساتھ، کبھی اپنے خود سے بھی گپ شپ لگاؤ۔ کبھی تنہا میں اکیلے بیٹھو، sit in solitude and talk to yourself for a while. Have you ever talked to yourself? Ever in your life? کبھی 5 منٹ اکیلے بیٹھ کر کمرے میں خود سے آپ نے کبھی بات کیا ہے؟ کہاں وقت ہے؟ سب موبائل میں وقت گزر رہا ہے، سب دوستوں کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ کبھی سوچے آپ کون ہیں؟ Who you are? میں کون ہوں؟ آپ زبردست مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ 18,000 مخلوق اللہ نے بنائے ہیں۔ 18,000 مطلب صرف 18,000 نہیں ہے، اس میں اگر کتا ہے تو کتے کے پھر 1000 قسمیں ہیں، تو وہ 18,000 میں یہ 1000 نہیں آنے والے ہیں، ایک ہی ہے کتا۔ ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 18,000 مخلوق، یہ تو علماء بتاتے ہیں، لیکن ایسے جنگلات ہیں جہاں انسانوں کی آنکھ آج تک نہیں دیکھی ہے، آج تک نظر نہیں گئی ہے، وہاں نہ جانے اور کتنے مخلوق ہیں۔ وہ تمام مخلوق، وہ چاند، وہ تارے، وہ آسمان، وہ زمین، وہ سمندر، وہ پہاڑ، سب کو بنا کر اللہ کہہ رہا ہے میرا بہترین کریشن انسان ہے، میرا زبردست کریشن انسان ہے۔ اللہ ٹیسٹیفائی کر رہا ہے، اکنالج کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یو آر دا بیسٹ۔ آپ کے ٹیچر نے کبھی نہیں بولا ہوگا آپ کو یو آر دا بیسٹ۔ انہی کو بولتے ہیں جو 95 مارکس لے آتے ہیں، انہی کو بولتے ہیں جو 100 آتے ہیں، جنہیں 30 مارکس آتے ہیں۔ کیا ٹیچر نے کبھی آپ کو یو آر دا بیسٹ کہا؟ نہیں، لیکن اللہ نے 800 کروڑ لوگوں کو ایک خطاب دیا ہے، اللہ نے 800 کروڑ لوگوں کو ایک ٹائٹل دیا ہے، اشرف المخلوقات، ماشاءاللہ۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے پہچانا نہیں خود کو۔ 2 بہت بڑے غلطیاں ہم لوگ اس روئے زمین پر کر رہا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ 800 کروڑ لوگ ہیں تو 99% لوگ یہ 2 غلطیاں کر رہے ہیں، جن میں بھی ہوں، میجورٹی آف یو، آپ میں سے بھی بہت سارے ہوں گے۔ اللہ یہ غلطی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پہلی جو غلطی ہے، ہم نے خدا کو نہیں پہچانا،
خدا کو پہچاننے کا مطلب اللہ ہے، اللہ ایک ہے، یہ نہیں ہے. خدا کو پہچاننے کا مطلب خدا کی عظمت کو پہچاننا، خدا کی برکت کو پہچاننا، خدا کی شان کو پہچاننا، خدا کی طاقت کو پہچاننا، خدا کے پروفیٹس کو پہچاننا. اور دوسری جو ہم نے غلطی کی ہے اور کر رہے ہیں، وہ ہم نے خود کو نہیں پہچانا کہ آپ کون ہیں، آپ کا کیا پرائس ہے. اگر میں پوچھوں آئی فون 15 مارکیٹ میں آیا ہے، یا اس سے پہلے جو فون آیا وہ آئی 14 ہے، اس کا کیا دام ہے؟ اس کا دام 1.5 لاکھ ہے. اس کا دام پرو میکس اگر لیں گے آپ تو 1.25 لاکھ ہو سکتا ہے. تو ایک آئی فون مارکیٹ میں بکتا ہے، اس کا پرائس ہے 1.25 لاکھ. ایک کار ہے مرسیڈیز بینز جس کا پرائس ہے 1 کروڑ. نینو ایک کار ہے جس کا پرائس ہے 1 لاکھ. ریفریجریٹر ہے جس کا پرائس ہے 2 سے 3 لاکھ. پھر میرا اور آپ کا کیا پرائس ہے؟ میں بتاؤں آپ کا کیا پرائس ہے؟ آپ جو جا کر جاب کر رہے ہو 10,000 کما رہے ہو، وہی پرائس ہے آپ کا. آپ 10,000 کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. یو آر جیم، یو آر پرائس لیس. آپ کی کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتے. آج اللہ نے 2 پیارے ہاتھ دیے، 2 پیارے پیر دیے، 2 پیارے آنکھ دیے. یہ سب رہ کر یو ہیو نو رائٹ ٹو سے دیٹ یو آر اے پور پرسن. آپ غریب ہیں، یہ بولنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو، کیونکہ اللہ نے 2 پیارے ہاتھ دیے آپ کو. جا کر وراٹ کوہلی سے پوچھیں، وراٹ کوہلی کو اپنے ہاتھ مانگے آپ کہ میں آپ کے ہاتھ خریدنا چاہتا ہوں، ہاتھ کاٹ کر مجھے دے دیں، بتائیں کتنے پیسے چاہیے. وراٹ کوہلی کیا 1 کروڑ میں دے گا؟ بتائیں مجھے. 10 کروڑ میں دے گا؟ 100 کروڑ میں دے گا؟ 1000 کروڑ میں دے گا؟ مجھے یقین ہے 10,000 کروڑ 1 لاکھ کروڑ بھی اگر دیں گے، وراٹ کوہلی اپنا 1 ہاتھ نہیں دے سکتا. جا کر رونالڈو سے پوچھیں کہ 1 پیر دے دے، میں پوری دنیا دے دوں گا. وہ نہیں دے گا. اس کو معلوم ہے کہ وہ پوری دنیا کو جیت سکتا ہے. اس کے پاس وہ سکل ہے. وہی پیر ہے جو آپ کے پاس ہے، وہی ہاتھ ہے جو آپ کے پاس میں ہے، لیکن آپ نے کبھی یوٹیلائز نہیں کیا اس کو، اس کا استعمال آپ نے صحیح نہیں کیا. کاش کرتے آپ بھی بہترین چیمپئن ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں کیا. آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جانوروں کی زندگی میں جائیں، دیکھیں جانوروں کو اللہ نے کیسے جانوروں کو بنایا. انسان سے تیز بھاگ سکتے ہیں جانور، لیکن انسان ہی اعلیٰ ہے. انسان کی آنکھوں نے دیکھا مچھلیوں کو تیرتے ہوئے سمندر میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، جو انسان کبھی زندگی میں نہیں کر سکتا. لیکن انسان نے کشتی بنا کر کم از کم اپنے آپ کو سیٹسفیکشن کیا کہ ہاں میں اس کنارے سے اس کنارے تک جا سکتا ہوں. انسان کی آنکھوں نے پرندوں کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھا. انسان کبھی نہیں کر سکتا ہے وہ، لیکن ایئرپلین بنا کر انسان نے پروف کیا کہ ہم ہوا میں بھی اڑ سکتے ہیں بنا پر. یہ انسان کے پاس قابلیت ہے. انسان جانوروں سے پاورفل نہیں ہے، جانوروں سے بڑے نہیں ہے انسان، لیکن پھر بھی انسان اعلیٰ ہے. نوجوانوں سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج سے 10,000 سال پہلے، آج سے 5,000 سال پہلے، آج سے 2,000 سال پہلے جتنے بھی اس دنیا کے جانور تھے، جس طرح سے وہ زندگی گزار رہے تھے. فار ایگزامپل if I talk about an elephant، ایک ہاتھی کی بات کروں، جو ہاتھی آج زندگی جنگل میں گزار رہا ہے، 10,000 سال پہلے تمام ہاتھی ویسے ہی گزارا کرتے تھے. جو کتے آج سے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے زندگی گزارا کرتے تھے، آج بھی کتے محلوں میں ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے زندگی، ان کے لائف سٹائل میں کوئی چینج نہیں آیا. جانوروں کے لائف سٹائل میں کوئی چینج نہیں آیا. 300 سال پہلے جیسا جیا کرتے تھے ویسا ہی آج جی رہے. چینج اگر آیا ہے تو صرف انسانوں کے لائف سٹائل میں آیا ہے، اور کیسی تیزی سے چینج آ رہا ہے. کچھ سال پہلے والدین کے پاس میں سائیکل ہوا کرتی تھی، سائیکل سے لونا پر آئے، لونے سے سکوٹر پر آئے، سکوٹر سے بائک پر آئے، بائک سے کار پر آئے. کیسے تبدیلی ہوتے جا رہی ہے. پھر اس کے بعد موبائل آیا تو چھوٹا موبائل، اسی سے خوش تھے، لیکن اس کے بعد سمارٹ فون آیا. پھر سمارٹ میں سیمسنگ کے بعد بہترین آئی فون میں پھر سافٹ ویئرز آتے ہیں، اور سافٹ ویئر ہر تھوڑے دن
آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے کہ اسے آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے، تو آپ بڑے انٹرسٹ کے ساتھ میں، پورے ذمہ داری کے ساتھ میں آپ وہ تمام سافٹ ویئرس کو آپ اپڈیٹ کرتے جاؤ گے۔ آپ اگر اپڈیٹ نہیں کر رہے ہو تو خود کو نہیں کر رہے ہو، اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر رہے ہو۔ ایک موبائل کو اپڈیٹ کرنے کی پوری ذمہ داری لے رکھی ہے آپ نے، لیکن خود کو اپڈیٹ کرنے کی ذمہ داری نہیں لی ہے آپ نے۔ ہاتھی کے سر میں اتنا بڑا برین ہوتا ہے لیکن لمیٹڈ کام کرتے ہیں، لیکن انسان کتنے ان لمیٹڈ کام کر سکتا ہے؟ صرف سوچ کی وجہ سے۔ انسان اگر سوچ بنا لیا، آدھا کامیاب وہیں ہو گئے آپ۔ سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔